نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس سے 6 ماہ بعد اہل سنت کے مطابق 3 رمضان کو سیدہ کائنات کا سلام اللہ علیہا وصال ہوا تھا، اور اہل تشیع کے ہاں 3 ماہ بعد، ہمارے ہاں یعنی تاریخوں میں بھی اختلاف ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے تو صرف اتنا بتلانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کی ہدایت کے لیے کسی ایسے بندے کو مقرر یا منتخب نہیں کیا جس کو دیکھا کہ وہ عبادت زیادہ کر رہا ہو اور مخلص ہو اور اپنے اخلاص کا مظاہرہ کر چکا ہو، بلکہ اس نے کسی کی عبادت اور کسی کے اخلاص سے پہلے ہی کسی کو منتخب کر لیا ہے، اور سب کچھ جو اس سے اظہار ہونا تھا سب کچھ پہلے ڈال دیا ہے۔ وہ پہلے منتخب فرما لیتا ہے اپنے بندوں میں سے بعضوں کو، اور پھر ان کو دوسروں کے لیے نمونہ بناتا ہے۔ اسی پر میں نے آیت پڑھی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اس کے ساتھ میں ایک حدیث شہر ریاض میں رہنے والے ایک عالم دین نے مسائل نکالے ہیں، اس کے بیان کردہ مسائل آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ پوری حدیث کچھ تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے۔ پھر میں آپ کے سامنے کچھ مذہب کی بندشیں جو ہیں اور ان کے نقصانات عرض کروں گا۔ ام المومنین، میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں جی حدیث کا، جو کہ بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ہم تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جمع تھیں کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام تشریف لیں۔ اللہ کی قسم ان کی چال ہو بہو ان کے بابا کی چال کی طرح تھی۔ پس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، میری بیٹی کو خوش آمدید، مرحبا۔ پھر آپ نے ان کو اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، پھر ان سے رازدارانہ طرز پر کوئی بات فرمائی تو وہ رونے لگی۔ پھر جب آپ نے ان کا غم دیکھا تو ان سے دوسری مرتبہ رازدارانہ طرز پر کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑیں۔ اس پر میں نے انہیں کہا، کس نے کہا؟ میں نے سے کیا مراد؟ شاباش۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہم تمام ازواج کی موجودگی میں سرگوشی کے لیے مخصوص فرمایا، پھر بھی آپ روتی ہو؟ یہ تو شرف کی بات ہے، رونے کی بات تو نہیں ہے۔ کسی کو بھی سننے نہیں دیا، جتنی ہم بیٹھی ہیں سب بیٹھی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، کوئی ایک ایسی بیوی نہیں تھی جو اس وقت غیر حاضر ہو، سب موجود تھیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں نے ان سے سرگوشی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے ان سے کہا، آپ پر جو میرا حق ہے میں اس حق کے واسطے سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے اس راز کے بارے میں ضرور بتلیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کو بھی مان تھا۔ انہوں نے کہا، یعنی سیدہ کائنات نے، ہاں اب بتاتی ہوں۔ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی میں فرمایا تھا کہ جبریل علیہ السلام میرے ساتھ ہر سال قرآن کریم کا 1 مرتبہ دور کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا، اور میں سمجھتا ہوں
کہ یہ بات میرے وصال کے قرب پر دلالت کرتی ہے، لہذا تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور صبر کرنا، بے شک میں پہلے جا کر تمہارا بہترین مددگار ہوں گا۔ تو میں رو پڑی تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا۔ پھر جب آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو دوسری مرتبہ سرگوشی کی اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام مومنین کی خواتین کی یا اس امت کی خواتین کی سیدہ ہو؟ بخاری حدیث نمبر 6285 اور مسلم کی حدیث 2450، اور بھی حوالے میں نے دیے ہیں۔ یہ وہ ریاض کے جو عالم دین ہیں ان کی عربی کتاب کی میں نے شرح کی تھی، تو وہ شرح میں پہلے ترجمہ ہوتا ہے پھر شرح ہوتی ہے، تو اب انہوں نے عربی یہ حدیث لکھی، پھر اس حدیث سے انہوں نے مسائل نکالے، میں اس میں سے بھی کچھ مسائل کہ انہوں نے مسئلے نکالے کیسے یہ بھی سنانا چاہوں گا۔ نمبر 1 کے تحت لکھتے ہیں، نمبر 1 فائدہ، اس میں بدعائے نبویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ٹکڑا جو ہے، اس کی حضور کے جسم اقدس کے ٹکڑے کی عالمین کی خواتین پر فضیلت کی دلیل ہے۔ نمبر 2، اس میں سیدہ کے صبر عظیم کا ذکر ہے، کیونکہ جس مصیبت سے وہ دو چار ہوئیں وہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور وہ ہے ان کی موجودگی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال۔ نمبر 3، اس میں ان کے عظیم اجر کا ثبوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد آپ کی حیات میں انتقال کر گئی، تو وہ آپ کے نامہ عمل میں شامل ہوئی وہ اولاد، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کی حیات میں وصال فرما گئے، تو آپ سیدہ کے نامہ عمل میں شامل ہو گئے، کیونکہ مصیبت پر جو صبر ہوتا ہے اس کا اجر و ثواب مصیبت جھیلنے اور صبر کرنے والے کو، اس لیے قرآن میں ہے نا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ، یہ صلوات اور رحمہ اور یہ اور بشر، یہ سب ثواب ہے نا، تو وہ ثواب کس کو مل رہا ہے؟ جس نے اچھا جی۔ نمبر 4، اس میں اکابر اہل بیت کا آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا ذکر ہے، صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، حدیث میں آیا نا۔ نمبر 5، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدات و نساء ہذہ الامہ، اس امت کی عورتوں کی سردار میں ان لوگوں کی دلیل ہے جنہوں نے سیدہ فاطمہ کو ان کی دونوں ماؤں سیداتنا خدیجہ اور سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہن پر فضیلت دی ہے، کہ اس ارشاد میں اس امت کی تمام عورتوں پر تجھے سیادت ہے، تو اس امت میں سیدہ خدیجہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار ہیں جی، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ میری ذرا نیچے شرح چل رہی ہے، تو اس کی طرف میں اشارے کروں گا، فی الحال ان کے یہ ختم ہو جائے نا۔ 5 ہو گئے نا، نمبر 5 بیان ہو گئے نا۔ نمبر 6، اس میں یہ بات اہل بیت کرام کے ادب سے ہے کہ انہیں سلام کرنے میں پہل کی جائے، چونکہ حدیث میں ہے فلما رآہا رحبا، حضور نے جب سیدہ کو دیکھا تو کہا مرحبا سلام، تو سیدہ کو حضور کا سلام میں پہل کرنا اس بات میں دلیل ہے کہ اہل بیت جب آئیں تو حضور کی سنت ہے سلام کرنے میں اور ادب بجا لینے میں۔ کیسا استنباط ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو دیکھتے ہی مرحبا کہا،
نمبر 7، اس میں دلیل ہے کہ اہل بیت کا استقبال و تعظیم پرتپاک طریقے سے کیا جائے کہ حضور کھڑے ہو گئے۔ نمبر 8، الفاظ حدیث ثم اجلس عن یمینہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی دائیں جانب بٹھاتے میں دلیل ہے کہ اہل بیت کو محفل میں نمایاں مقام دینا چاہیے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک جگہ میں نے جان بوجھ کر لکھ دیا تھا امام عبد الوہاب شعرانی شافعی حنفی، تو ایک مولوی برس پڑا کہ لگے یہ بڑا جاہل اور بدتمیز آدمی ہے، شافعی حنفی، وہ محمد ابن الحنفیہ کی اولاد سے ہیں جی اس لیے وہ حنفی وہ ان کی ایک کتاب ہے جی، ان کی ایک کتاب ہے لطائف المنن، اور ایک اور ہے، تو بہرحال اس کتاب میں لکھتے ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اس میں کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے انعام، یعنی اس پوری کتاب میں وہ ان انعامات کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے یہ ہے کہ میں نے کسی مجلس میں اپنے سے کم تر کسی سید کو کسی جگہ پر نہیں بیٹھنے دیا، میں نے بچہ ہے یا بڑا ہے سید کو سب سے اپنے سے نیچے والی کسی جگہ پر سید کو مقام نہیں دیا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں یہ میں نے ذکر شروع کرانا چاہا نا تو اس کا آغاز بھی سید سے کرایا، کیونکہ پہلے یہ تعظیم کے طریقوں میں سے تھا نا، آج تو سادات بھول گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ذکر کراؤ، نماز پڑھاؤ، نہ خود نماز پڑھانا آتا ہے نہ خود ذکر کرانا آتا ہے، اور ہیں سید۔ اس میں دلیل ہے، اس حدیث میں نو فائدہ کہ اہل بیت کرام کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کو قرآن کے 2 ختموں سے خالی نہ چھوڑا کریں، کیونکہ حضور نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، حدیث سے نکال رہے ہیں نا یہ فائدے، ہاں، اور ہم تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ نمبر 10، اس میں دلیل ہے کہ راز بتلانے والے کے راز کو اس کے انتقال کے بعد ظاہر کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس سے کوئی خرابی لازم نہ آئے۔ نمبر 11، کیا تم راضی نہیں ہو میں صراحت ہے کہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاہرہ بیٹی عالمین کی خواتین کی سیدہ ہو، پھر اس سے بڑھ کر فخر کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اس میں سیدہ کے لیے محبت الہی اور اس کی رضا کی علامات ہیں، لہذا سیدہ کے فضائل کے سلسلہ میں جھوٹی روایات کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی روایات اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے وغیرہ، یعنی سیدہ کی فضیلت کے لیے یہ بہت کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں جی اس سے اخذ کردہ استنباط شدہ مسائل۔ استنباط اس کا اصل جو ہے وہ ہے 3 حرف ہیں، اس سے پھر استنباط بنا ہے، مجرد نبت ہے، نبتا۔ استنباط کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل اتھا سے نکالنا، اور وہ نکالنا جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہ ہو، خاص لوگوں کو ملکہ حاصل ہو، عقل حاصل ہو، طریقہ حاصل ہو، تو اس طرح کسی بھی چیز کو نکالنا استنباط کہا جاتا ہے۔ کنویں کھودتے تھے نا تو پانی کہاں آئے گا اور پھر یہ کب تک یہ چلتا رہے گا پانی، اب یہاں کھودتے کنویں کو بند کر دینا چاہیے، یعنی مزید کھدائی نہیں کرنی چاہیے، بس پانی کی سطح آ گئی ہے، کنویں کا وہ چکل جو ہے یہ چلتا رہے گا اور پانی اپنے آپ نیچے سے ابلتا رہے گا، ابل کر جو جمع ہوتا رہتا ہے اس کو کوئی یعنی ہوا، پنکھے کی ہوا مشین جیسے آج کل واٹر پمپ لگ گئے ہیں، وہ ہوا تو نہیں کھینچتی نا، وہ اپنے آپ نکلتا ہے، یہ صرف لوٹے گھومتے رہتے ہیں۔ تو یہ پانی نکالنے والا بڑی عمر کے لوگ جانتے ہیں، کئی علاقوں میں اس کو سمجھنے والا کوئی ایک شخص ہوتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا ٹوبہ۔ تو قرآن و سنت کے اندر سے مسائل کیسے نکلتے ہیں، یہ مسائل نکالنے کا جس کو طریقہ آ جائے اس کو کہتے ہیں مستنبط، اور ہر کوئی مستنبط نہیں ہوتا۔ ایک صاحب آ گئے کچھ صحابہ کے پاس، ان کے گھر کے باہر دروازہ آ کر بجایا،
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہو. بات یہ ہے کہ ہم گھوڑی پر یا گدھے پر سوار ہوتے ہیں، ان کی پشت پر بیٹھتے ہیں اور ان کو تیز کرنے کے لیے کبھی لکڑی سے اور کبھی دونوں پیروں سے ان کو مارتے ہیں. آیا یہ مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ قرآن سے یہ بتائیں. تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا یار یہ تو ہمیں معلوم. تو وہ چل دیے، انہوں نے شرطی رکھ دی قرآن کی. تو اندر سے ایک خاتون نے آواز دی، بھائی اس کو بلاؤ، اس کو بولو کہ قرآن میں ہے. تو کہنے لگے جی ہماری بہن ہے ایک، ہم سے بڑی ہیں، وہ بھی صحابیہ ہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ اس بات کا ذکر قرآن میں ہے کہ گدھے کو گھوڑے کو بھگانے کے لیے، تیز کرنے کے لیے مارنا. ہاں. تو کہنے لگی جی کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا سورہ انعام میں ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. نہیں کوئی زمین پر چلنے والا اور نہیں کوئی فضا میں اپنے پروں سے اڑنے والا، مگر وہ سب تمہاری مثل امتیں ہیں. کیا؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. ثم الی ربہم یحشرون، پھر تم سب، یہ جانور بھی، یہ اڑنے والے بھی اور تم بھی، یہ سب اللہ کے ہاں جمع کیے جاؤ گے. تو کہنے لگے یہ آیت بتلاتی ہے کہ مناسب اور معروف طریقے سے سدھانے کے لیے یا اپنا کام لینے کے لیے مارنا جائز ہے، ظلم کرنا جائز. تو بولیے نکلتی ہے اس آیت سے یہ بات یا نہیں؟ تو وہ صحابی نکال سکے؟ ایک خاتون نے مسئلہ نکال لیا تو مستنبط ہر کوئی نہیں ہوتا. تو یہ شہر ریاض کے جو یہ عالم دین ہیں جی، انہوں نے مسائل کا استنباط اچھا کیا ہے. تو مجھے ان کی کتاب اچھی لگی تھی، میں نے اس کی شرح کی تھی. ان کا نام ہے عبداللہ بن صالح بن محمد العبید. یہ حیات ہے. حدیث آپ نے سن لی تو میں نے کہا کہ یاد ہے آپ کو کہ میں بتاؤں گا کہ مذہب کے حصار میں رہنا ہر حال میں، ہاں جی، اور اس سے نہ نکلنا اور قسم کھا لینا بس جس پر میں ہوں، ہاں، یہ مضر ہے. کتاب و سنت سے مت نکلو. کتاب و سنت سے نہیں نکل سکتا کوئی. مذہب کہتے کس کو ہیں؟ یہ جو مسائل استنباط کیے جاتے ہیں نا، جیسے فقہا نے کیے، اور استنباط کر کے قرآن سے اور حدیث سے یہ کتابیں بنا دیں. فقہ کی عقائد بھی اس طرح مستنبط کیے جاتے ہیں اصول کے علاوہ. تو جس نے کوئی مسئلہ مستنبط کیا تو لازم نہیں ہے کہ ہر حال میں بندہ اسی پر قائم رہے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ کچھ لوگوں نے پچھلے کوئی 6-7 ماہ سے، 8 ماہ سے، 2 ماہ سے، 3 ماہ سے جو میں بیان کرتا رہا، اور لوگ اس کو، ہمارے ساتھی بچے اس کو ریکارڈ کرتے رہے، لیکن ریکارڈ کرنے کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے آگے اپلوڈ کرنے کا، ایڈیٹنگ کرنے کا، وغیرہ وغیرہ. کبھی کسی نے کوئی تقریر ڈال دی، کبھی نہیں. اب وہ سہولت حاصل ہوئی ہے تو کئی ماہ پہلے کی جو تقریریں تھیں وہ سوشل میڈیا پر آ گئیں تو لوگوں نے بہت بھڑاس نکالی. اب میں یہ وضاحتیں نہیں دے رہا ہوں، صرف بھڑاسے نکالنے والے جو ہیں ان کا خیال اور اپنا موقف اور کتاب و سنت، یہ چاہتے کیا ہیں، یہ صرف روشنی دینا چاہتا ہوں. بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ خناس ہے، اور یہ کہنے والے بعض بریلوی ہیں. بعد نے کہا یہ فیضی جو ہے یہ منافق ہے. یہ آپ کو علم ہے کہ منافقت جو ہے وہ آخرت کے لیے کی جاتی ہے یا دنیا کے لیے؟ دنیا کے لیے. ٹھیک ہے نا. یہ سوشل میڈیا پر کہا، اور لاہور کے بعض مولویوں نے کافی پہلے کہا ہے کہ یہ جو ہے دونوں طرفوں کو لوٹتا ہے، سنیوں سے بھی کھاتا ہے اور شیعوں سے بھی کھاتا ہے. اور اس مولوی نے تو مجھے ماں بہن کی گالیاں بھی دی، ملعون بھی کہا، لعنتی بھی کہا، اور یہ بھی بریلوی ہے.
منافقت دنیا کے لیے ہوتی ہے جناب، آخرت کے لیے نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کوئی شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی اولو العزم صحابی، جلیل القدر صحابی، مہاجرین اور انصار صحابہ میں سے کسی صحابی کو برا کہتا ہوں اور اس وجہ سے کوئی شیعہ میری خدمت کرتا رہا یا کرتا ہے یا کرے گا، جو کرتا رہا وہ مجھ سے لے لے، جو کر رہا ہے وہ بند کر دے، ہاں جی، اور جو کرنا چاہتا ہے بالکل نہ کرے۔ اس سے بڑھ کر مجھے اور کچھ کہنا، کیونکہ میری یہ آواز اب پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جائے گی، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس سے زیادہ کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی سنی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی منشا کے مطابق کسی کی تعریف کر رہا ہوں، یا میں نے جو اپنی کتابوں میں شیعوں کو بھی رگڑا ہے اور بے دین تک بھی، بعض شیعوں کو، اور بعض شیعہ بے دین بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ہاں جی، یہ نصیری وغیرہ جو مولا علی کو الہ تک مانتے ہیں، اور ان کو یہ جو معتدل شیعہ ہے وہ بھی کافر کہتے ہیں۔ شیعوں میں ایک غالی فرقہ جو ہے وہ معروف ہے، آپ سمجھ گئے۔ تو میں اگر کسی شیعہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتا ہوں، اور وہ خوش کرنے کے لیے اس لیے کرتا ہوں کہ میری دنیا بنے، تو وہ بند کر دے، اور اگر کسی سنی کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں تو وہ بھی بند کر دے۔ اور یہاں میرا ایک عقیدہ بھی سن لیں تاکہ ابہام ہی نہ رہے۔ میرا اپنا تحقیق کے مطابق اب تک کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ میں خلفائے ثلاثہ کو لوگوں کے منتخب کرنے کی وجہ سے خلیفہ ہر ایک کو اپنے اپنے وقت میں خلیفہ برحق سمجھتا ہوں، لوگوں کے منتخب کرنے کی وجہ سے۔ کیا حضور نے کسی کو منتخب نہیں کیا، یہ یاد رکھنا۔ اور خود حضور نے فرمایا تم اگر حضرت ابو بکر کو بناؤ گے تو بدن میں ضعیف، امر الہی کے نفاذ میں قوی، اگر عمر کو بناؤ گے تو بدن میں بھی قوی، اور اگر مولا علی کو بناؤ گے، ہاں جی، تو تم ان کو ہادی پاؤ گے، مہدی پاؤ گے، وہ تمہیں صراط مستقیم پر لے کر چلے گا۔ اور اس حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ان کو بھی بنایا، اور جن لوگوں نے ان کو بنانے میں جلدی کی انہوں نے ہی ان کو خراب کیا، ان کے بڑھاپے سے ناجائز فائدے اٹھائے۔ امام ظہری فرماتے ہیں 5-6 سال تو ایویں ہی ان کے پاس اچھے نکل گئے، آخری جو 6 سال ہیں وہ ان کے عزیمت سے رخصت کی طرف، یعنی کچھ بھی نہیں، بس جیسے لوگ کر رہے ہیں ان کے سین کرا دینا اور ان کے نام سے سب چلا لینا۔ ہاں جی، یہاں دنیاوی ایک مثال ہے، میں پیش کر سکتا ہوں لیکن اس موقع پر پیش نہیں کرتا۔ تو میں ان خلفاء کو برحق سمجھتا ہوں، لیکن خلافت کی ترتیب، افضلیت کی ترتیب ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اہل سنت کا، قرآن کے خلاف ہے۔ کیا؟ قرآن کے خلاف ہے۔ جیسے خلفاء ترتیب وار خلیفہ منتخب ہوئے تو جو پہلے وہ افضل، جو اس کے بعد وہ اس سے کم افضل، پھر جو اس کے بعد وہ اس سے کچھ کم افضل، پھر جو اس کے بعد وہ اس سے بھی کم افضل، اس کو کہتے ہیں مفضول 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 مفضول۔ ہاں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اور اس میں نے کہا کہ نہ صرف یہ جھوٹ ہے بلکہ اس میں تحکم چلتا ہے، اور تحکم کا عام معنی ہے بدماشی۔ قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے ہی سبقت کرنے والے ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قرآن کریم ہے، لے آؤ، اس کا ترجمہ ہی سنا دو یہاں آ کر۔ اولئک المقربون، وہی مقرب ہیں جو پہلے آئے
وہی مکرم ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی صحابی سگے دو بھائیوں میں سے ایک صحابی نے دوسرے کی بنسبت حضور کی صحبت اور اسلام کا دورانیہ 7 دن زیادہ پایا، کتنا؟ 7 دن زیادہ پایا، تو جو ایک پہلے فوت ہو گیا، ایک 7 دن بعد فوت ہوا، تو جو پہلا تھا بظاہر وہ افضل نظر آتا تھا، مجتہد تھا، عابد تھا، زاہد تھا، سب سے بڑی بات یہ ہے مجاہد تھا، جہاد بڑا کرتا تھا، تو 7 دن پہلے اس کا بولو انتقال ہو گیا، اور 7 دن بعد سگے بھائی کا۔ تو خواب دیکھا کہ وہ جو پہلا تھا نا وہ تو ذرا نیچے ہے، اور جو بعد میں فوت ہوا وہ ذرا جنت میں بلند ہے۔ تو وہ عجیب لگا، یعنی ذہن قبول نہیں کر رہا تھا صحابہ کا، یہ کیسے ہو گیا؟ چست مجاہد عابد زاہد تو وہ تھا، یہ تو نہیں تھا۔ تو حضور سے بیان کیا تو حضور نے فرمایا یار ما تدرون ما بلغ الصلاۃ، ہو تم کیا جانتے ہو کہ 7 دن کی اس کی جو نمازیں ہیں انہوں نے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ یہ صحیح حدیث ہے، میں دکھا سکتا ہوں جی، آپ مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو 7 دن کا فرق کتنا جی؟ 7 دنوں۔ اور اگر 2 بندوں میں، 2 مسلمان ہونے والوں میں 6 سال کا فرق ہو، ہاں جی، ایک بندہ 6 سال پہلے مسلمان ہوا ہو اور دوسرا بندہ بعد مسلمان ہوا ہو، برابر ہے؟ 6 سال اس نے آپ کے پاس پڑھا اور ابتدا میں آپ محنت بھی بہت کرتے تھے، ایک بندہ 6 سال بعد آیا، دونوں برابر ہیں بھی دونوں محنتی؟ کیا دونوں محنتی ہیں؟ تو پھر دونوں برابر ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے 6 سال پہلے اسلام لے آئے، اور حضرت عمر 6 سال بعد میں۔ تو یہ قرآن کے خلاف ہے جی، قرآن میں ہے، یہ سورہ واقعہ، اس کی آیت نمبر ہے جی 10 اور 11 اور 12، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب بارگاہ ہیں چین کے باغوں میں، نعمت کے فی جنات النعیم۔ تو جو سبقت لے گئے، اس کو تم نے یہ کہا خلاف ترتیب خلافت بترتیب افضلیت، بالکل اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دیتے پھر کیا ہوتا؟ جبکہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ ان کو بنایا جائے، تو انہوں نے کہا میں تو چاہتا ہوں ان کو بنا دوں لیکن میں حکم صادر نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کہتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اور وہ جو مجلس شورا بنائی تھی نا 6 آدمیوں کی سیدنا فاروق اعظم نے، تو اس میں انہوں نے ان کی رائے لی، اور اٹھ کر وہ جب چلے گئے تو پیچھے فرمانے لگے کاش یار یہ لوگ جو ہے نا اسیلا کو، اسیلا کو یہ بنا دینا، تو اس کی گردن پر تلوار بھی رکھی ہوگی تو تب بھی وہ ان کو صراط مستقیم پر چلائے گا۔ تو لوگوں نے کہا آپ کی کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میرے بعد یہ علی کو بنا دے۔ اس کے سر کے اگلے بال جو ہے نا جھڑے ہوئے ہیں، تو اسیلا اس کو کہتے ہیں، جس کے سر کے اگلے حصے کے بال اس کو اسیلا کے سواد کے ساتھ اسیلا۔ ہاں تو کہنے لگے حضرت ابن عباس نے کہا تو آپ بنا ہی دیں، تو انہوں نے کہا یار میں حکم نہیں کرنا چاہتا، بس میرے جی چاہتا ہے۔ کیوں نہیں کیا حکم؟ ہاں انہوں نے فرمایا کہ یار میں نے خلافت کا، یہ انہوں نے خود فرما دیا، خلافت کا بوجھ میں نے اپنی زندگی میں بھی اٹھایا اور اس کے بعد بھی میں اٹھاؤں، تو یہ میں نہیں چاہتا، بارہ میں حکم نہیں کرنا چاہتا۔ احتیاط ہے ان کی۔ مولا علی سے لوگوں نے کہا کہ آپ بنا دیں کسی کو، انہوں نے فرمایا نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا امام حسن کو بنائے، فرمایا نہیں بناؤں گا۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا جواب دیں گے آپ اللہ تعالیٰ کو؟ انہوں نے کہا فرمایا میں یہ کہوں گا یا اللہ تو نے مجھے ان پر مقرر کیا تھا، جب تک تو نے چاہا میں مقرر رہا،
اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا میں آ گیا، اب تو جان تیری مخلوق جان ہے جی۔ ہاں یہ مسند احمد میں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک صاحب نے لکھا ہے میرے بارے میں، یہ مولوی جو ہے اس نے اپنی کتاب انوار العرفان میں لکھا ہے، صفحہ بھی اس نے بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر اتفاق ہے۔ تو میں نے تازہ صفحہ تو نہیں دیکھا، لیکن بالکل ایسا میں نے لکھا ہوگا۔ تو یہ بیچارہ جو ہے جانوروں کا ڈاکٹر ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں۔ ہاں میں یعنی وہ پہلے سے میرا ہے جاننے والا ہے، وہ سمجھ گئے، ڈاکٹر ہے لیکن جانوروں کا ڈاکٹر ہے، میں وہ طنز نہیں کر رہا۔ تو طارق اس کا نام ہے۔ تو یہ تو میں نے لکھا ہوگا اور یہ معلوم ہونا چاہیے، چونکہ وہ بیچارہ علم نہیں رکھتا، معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ایک ہی چال پر رہنے والا حق کو پا لینے کے باوجود منافق ہوتا ہے۔ ہاں، آپ آج کسی رائے پر ہو، کل آپ کو کتاب و سنت نے یا آپ کی عقل نے یہ کہا، رائے پر ہو یا فیصلے پر۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، آج آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے عدالت کا گورنر کی حیثیت سے، ہاں گورنر بھی وہی، قاضی بھی وہی، ہر چیز وہی ہوتے تھے نا، فیصلہ کیا ہے، پھر رات کو جا کر آپ اپنے بستر پر لیٹے ہو تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ تو آپ سے غلطی ہو گئی، تو کل کسی اور شخص کی طرف سے آواز آئے یا نہ آئے، کوئی اس غلطی تک پہنچے یا نہ پہنچے، آپ پہنچ چکے ہو تو آج ہی رجوع کرو۔ اچھا یہ دیکھیے نا، ایک منافقت ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، ایک منافقت ہوتی ہے اپنے ساتھ۔ کیا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے لیکن بندہ اس پر، یہ بھی تو نفاق ہے نا۔ تو کھلم کھلا بندہ چلے، تو میں نے لکھا ہوگا اتفاق ہے، چونکہ ہماری تربیت اسی طرح ہوئی بھی، ہم جن مدارس میں پڑھے ہیں ان مدارس میں اہل بیت کے بارے میں آگاہ ہی نہیں کیا جاتا تھا، جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک کتاب کی تقریض میں لکھا ہے کہ بھی ہم جن مدارس میں پڑھے ہیں وہاں ہمیں اہل بیت کے بارے میں آگاہ نہیں کیا جاتا تھا۔ اب میں نے یہ حافظ ظفر اللہ شفیق دیوبندی کی کتاب پڑھی ہے، تو اب اہل بیت کا ذکر کروں گا اور اس کو اپنا وظیفہ بناؤں گا اور اپنی سابقہ زندگی پر استغفار کرتا ہوں۔ ہاں جی، تو یہ اس کا لکھنا کہ جی یہ تو اس نے تو لکھا ہوگا۔ اور اس سے پہلے تو میں ایک شخص کا دفاع کرتا تھا، وہ جو میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا تو اس ضمن میں ایک حصہ یہ بھی ہے، میں خلفائے ثلاثہ کو بحیثیت خلیفہ برحق مانتا ہوں کہ لوگوں نے انہیں چنا، اور شیعہ کو بھی معلوم ہونا چاہیے، نہج البلاغہ کے متن میں، شرح میں نہیں، کس میں؟ متن میں مولا علی کے خلاف ان کی چوتھی خلافت، ان کے دور خلافت میں جب لوگ کھڑے ہو گئے تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میری بیعت بھی ان لوگوں نے کی ہے، مجھے بھی ان لوگوں نے منتخب کیا ہے جنہوں نے شیخین کو منتخب کیا تھا۔ تو شیخین کی خلافت کا ذکر کر کے، ان کے الیکشن اور ان کے انتخاب کا ذکر کر کے اپنے خلیفہ ہونے کا استحقاق لوگوں کے سامنے رکھنا، تو کیا باطل پر باطل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ یہ نہج البلاغہ جس کو قرآن کے بعد شیعہ لوگ جو ہے نا اہم سمجھتے ہیں، یہ اس میں ہے، آپ مجھ سے، میرے پاس ہے، میں دکھاتا ہوں، آپ سمجھ گئے نا، لیکن افضل نہیں ہے، اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
فاطمہ سے افضل کسی کو بھی نہیں دیکھا ماں سوا ان کے بابا کے. وہ کیسے حضرت الفاظ کیسے ہیں؟ ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا. یہ صحیح حدیث ہے. میں نے فاطمہ سے افضل ان کے بابا کے علاوہ بابا کو دیکھا تھا ان کے بعد. اس لیے ہم تنہا نہیں ہیں. اور جن جن لوگوں نے مولا علی کو مانا، جن کلمہ گو لوگوں میں سے جنہوں نے مولا علی کے ساتھ لڑائی کی، لڑائی کر کے پھر خود کو غلطی پر سمجھا، توبہ کی، رجوع کیا، ہم ان کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے مولا علی کو برا کہا، سب لفظ گن لیں جی، سب کیا، شتم کیا. یہ سب کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں سب کا معنی ہے تنقید، سیاست میں تنقید، یہ وہ. اور وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ. ہاں جی، آپ سمجھ گئے؟ سب کیا. او بابا، باپ اگر، ابا اگر بیٹے کو، بچے کو گالی دے اس کا اور بھائی یا دنیا کا کوئی لیڈر گالی دے، دونوں کا برابر حکم ہے. سیدنا عباس بن عبد المطلب جن کو حضور فرماتے تھے میرے بابا کی مانند ہے جی، وہ اگر مولا علی کو برا بلا کہہ دیں، اس کا کہنا اور کسی بدبخت ملعون کا حاکم ہونے کے لحاظ سے برا کہنا، کہلوانا برابر ہے. تو اس لیے جس کسی نے لڑائی کی اور رجوع کر لیا وہ معظم ہے، محترم ہے، مکرم ہے. میرے نزدیک نہیں، مولا علی کے نزدیک بھی. اور یہی وہ لوگ ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ جنت میں ایک دوسرے کے مقابل پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے، جو کچھ ان کے سینوں میں تھا ہم نکال دیں. لیکن جو بدبخت لوگ مولا علی پر سب کرتے رہے، شتم کرتے رہے، لعنت کرتے رہے، کراتے رہے، وہ فیضی کے نزدیک نہیں، وہ قرآن کے نزدیک، حدیث کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، اس کے فرشتوں کے نزدیک ہمیشہ کے لیے لعنتی ہیں. ہم انہیں نہیں مانتے، ان کی ہمارے نزدیک کوئی تعظیم اور تکریم نہیں ہے. وہ بجائے خود ملعون ہیں. مولا علی پر کوئی لعنت کرے گا، حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی شخص کسی پر لعنت کرے اور وہ اس لعنت کا عند اللہ مستحق نہ ہو تو وہ لعنت پلٹ کر لعنت کرنے والے پر آتی ہے. اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں صحیح احادیث سے آپ کے سامنے کھول کھول کر دکھاؤں کہ کن بدبختوں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کی اور کرائی. رجوع نہیں کیا جی، رجوع نہیں ہے. اور یہ بات بعض لوگوں کا لکھنا، بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے اس سب سے بڑی کتاب میں، ادھر دیکھی اونچی سب سے بڑی لمبی، اس میں یہ بات لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ یہ جو حضور کے صحابی ہیں اور ان میں سے بعض سے لغزشیں ہوئی ہیں اور اس شخص کا دفاع کرتے ہوئے یہ حدیث لے آئے ہیں، تو اللہ رب العزت میرے ساتھ جو ان کی سابقیت ہے، ان صاحب کا جو ایک صحبت رہی ہے، تو میری وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، سب ان کا سب کچھ بخش دے گا. یہ قرآن کے خلاف ہے. ہاں، یہ حدیث گھڑی نہیں ہے، حدیث ہے، لیکن اس کو انہوں نے صحیح سمجھ لیا. ہاں جی، قابل استدلال سمجھ لیا. اور انہوں نے کتاب لکھی ہے اور کتاب میں اکثر موضوع اور من گھڑت روایات ہیں، اکثر، کچھ نہیں. شیخین کی افضلیت مولا علی پر،
اس موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی ہے. اور آج کل کے جو لوگ ہیں نا ان کے، وہ کہتے ہیں جی ان کے سامنے نہ اس وقت صرف کنز العمال تھی یا امام سیوطی کی جمع الجوامع یا جامع صغیر تھی، اکثر حدیث کی اصل کتابیں نہیں تھیں. تو بھائی وہ ثابت تو کرنے آئے تھے افضلیت، اور افضلیت کے لیے ہوتی ہے حدیث متواتر یا کم از کم صحیح حدیثیں ہوں اور کئی ہوں. ہاں تو پھر ایسی کتاب ہی کیوں لکھنے بیٹھ گئے جب کتابیں نہیں تھیں؟ یہ انہوں نے ان کی کتاب کے مقدمہ میں لکھ دیا ہے. آج کل کے لوگوں نے وہ لکھ دیا، چلو پھر لکھ گئے، تم مان رہے ہو تو اب تم ہماری تو جان چھوڑو. جب مانتے ہو کہ اس میں موضوع من گھڑت روایات ہیں تو مان لو اور جھگڑو تو نہیں. ان کی ہر لکھی ہوئی غلط بات جو ہے وہ لازم ہے. اس کو کہتے ہیں مذہب پر چمٹا رہنا اور اس کے نقصانات. جو کسی نے مذہب بنایا ہے تو بس اس پر ہر حال میں قائم رہنا. ابھی میں نے جب کتاب لکھی تو جو کچھ ہمیں پڑھایا نہیں گیا تھا وہ ہمارے سامنے آیا، تو جو دلیل ہے ہم اس پر چلتے گئے. لوگ ہمیں چھوڑتے گئے، مسجدیں ہمارے پاس نہ رہیں، اسٹیج ہمارے پاس نہ رہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھائی آئے ہیں، وہ ہمارے ایک چھوٹے بھائی ہیں، وہ بہت زیادہ مستنبت اور مدبر نہیں. انہوں نے جب دیکھا نا میرے ساتھ یہ دنیاوی معاملہ ذرا آج کل اچھا ہے، تو وہ بھی کہنے لگے کاکا ہماری زبان میں کاکا یہ بھائی کو کہتے ہیں. ہاں جی، تو سریکی میں نا پختون تو اس کو کہتے ہیں، چاچا کو بھی کہتے ہیں جی کاکا. میں نے کہا جی، کہنے لگے یہ تتنزل علیہم الملائکہ نہیں ہو رہا. ہاں وہ آیت ہے ایک بھی جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا، روزی دینے والا ہمارا کون ہے؟ چونکہ دو لفظ ہے نا، ہمارا معبود اللہ ہے نہیں، ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ گھبراؤ، وابشروا، اور خوشخبری حاصل کرو. ہاں جی، تو میں نے کہا یار یہ تو کہہ رہا ہے، کہ لگے ہاں جی لگتا تو یہ ہے. تو وسائل اب آئے ہمارے پاس. تو یہ بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پر کوئی آواز پیدا کر سکیں. اب وسائل پیدا ہو گئے، آواز آنے لگی. تو کہنے لگے جی اچھی بھلی کتاب لکھی تھی. ایک شیعہ صاحب کہنے لگے خسیس علی، دل بڑا ہو گیا تھا کہ یہ محب اہل بیت ہے، لیکن یہ جو ہے باغ فدق کا مسئلہ چھیڑ کر اس نے کہا سیدہ بھی حق پر. اور پیچھے آپ نے سنا تھا نا جماعت ثانی میں ہے نا، اور سیدنا صدیق اکبر بھی حق پر اور سیدہ پاک بھی. میں نے اس طرح کیا تھا نا. اور شعبی کی روایت پیش کی تھی، مرسل الشعبی. تو اس میں نے کہا تھا کہ امام شعبی فرماتے ہیں ایک صحابی تو کہتے ہیں یا تابعی کہتے ہیں کہ سیدہ ناراض ہو گئیں اور تادم وصال ناراض رہیں. دوسرے ایک صاحب کہتے ہیں کہ سیدہ ناراض ہوئی تھیں اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق راضی کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور مولا علی وہ دروازے پر کھڑے رہے. آج میں نے لکھا ہے صرف یہی بتلانے کے لیے کہ یہ کہتے ہیں نا جی اب اچھا بھلا محب تھا اب بگڑ گیا. یہ 1438 ہجری کا الطبعۃ الخامسہ ہے، 1438 ہجری. اب چل رہا ہے 1447 ہجری میں جو میں نے بیان کیا ہے نا جی، تو وہ پھیل گیا. کتاب تو اتنا نہیں پھیلتی نا، ایک ایڈیشن چھپے 1000 کا تو 1000 آدمی تک پہنچے گی، اور گفتگو تیزی تھے. تو جو کچھ میں نے لکھا تھا، جو بیان کیا تھا، اس کو اپنی کتاب شرح خصائص علی کے صفحہ 686 687 688 میں پہلے ایڈیشن سے لے کر اب تک وہ چل رہا ہے. اور اب میرے ایڈیشن آ رہا ہے 12واں، تو اس میں بھی یہ بات موجود ہے. اس کے بعد شرح خصائص علی کے بعد میں نے یہ لکھی ہے یہ مناقب الزہرا. یہ ہے اس کی بھی اشاعت پنجم ہے، یہ ہے 1445 ہجری پنجم. تو اول اشاعت سے لے کر
یہ اس کے صفحہ پر 176 صفحہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس مقام پر میں نے کچھ یہ بھی لکھا ہے، اس مقام پر بعض حضرات کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بخاری شریف میں تو ہے کہ سیدہ کائنات تادم وصال حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض نہیں، لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم بخاری کی روایت کو ترجیح دیں۔ اور ایک شیعہ صاحب نے میرے نمبر پر سوشل میڈیا میں دلیل بھی کافی دیے ہیں، شابی کی کو اڑایا ہے، ہاں، اور بخاری کو ترجیح دی ہے، اور مجھے تلقین کی ہے۔ دلیل اس نے اپنی طرف سے بڑے پیش کیے ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر میں عرض کرتا ہوں، گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بخاری یا صحیح ستہ وغیرہ کا پابند نہیں کیا۔ ہم فقط فرامین نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم کے پابند ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں حتی الامکان کسی بات کی صحت کی تحقیق کے بھی ہم پابند ہیں، اور یہ پابندی بھی ہم پر قرآن و سنت کی روشنی میں لازم ہے، جیسا کہ ارشاد ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ کے سامنے بخاری اور صحاح خمسہ نہیں تھیں۔ صحابہ کے سامنے بھی بخاری، مسلم، ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ نہیں تھیں۔ تابعین کے سامنے بھی نہیں، 200-250 سال بعد آئی۔ ایک عالم دین گزرے ہیں بنوری ٹاؤن کے، مولانا عبد العلیم صاحب نا، عبد الحلیم صاحب، وہ جن کی فوائد نافعہ ہے، کیا کتاب ہے جی؟ فوائد نافعہ بر اس طرح ہے نا کوئی کتاب۔ انہوں نے کہا کہ بھی یہ امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اجماع ہے بخاری پر، تو وہ کہنے لگے یار کیسا احمق آدمی ہے جو اجماع کہہ رہا ہے۔ وہ بھائی 200 سال پہلے کے جو امت تھی ان کا اجماع کس پر تھا؟ ہے جی۔ تو صحابہ، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ان کے دور میں، امام زید کے دور میں، امام جعفر صادق کے دور میں یہ بخاری اور پوری صحیح ستہ نہیں تھی۔ اگر امت پر بخاری سمیت دوسری کتب احادیث اپنی موجودہ ترتیب کے ساتھ لازم ہوتی تو امت میں اختلاف کیوں ہوتا؟ پوری صحیح ستہ ہی نہیں بلکہ فقط بخاری شریف کے ہزاروں احادیث ہیں جن پر فقہائے احناف دوسری احادیث کو ترجیح دیتے ہیں اور بخاری کی احادیث کو عملاً متروک، مرجوع یا منسوخ سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سارا دین بخاری شریف میں نہیں ہے، لہذا یہ ناکارہ بھی اس مسئلے میں عظمت صدیقی اور اسوہ فاطمی کے پیش نظر بخاری کی روایت پر دوسری روایت کو ترجیح دینا بہتر سمجھتا ہے، اور وہ دوسری روایات یہ ہیں کہ حضرت شاہ بھی بیان کرتے ہیں جب سیدہ فاطمہ علیہ السلام بیمار ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور اجازت طلب فرمائی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاطمہ، ابو بکر صدیق آئے ہیں، آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ سیدنا نے عرض کیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں انہیں اجازت دے دوں؟ فرمایا ہاں۔ تو سیدنا نے حضرت ابو بکر کو اجازت مرحمت فرمائی، وہ اندر تشریف لے آئے اور سیدہ کو راضی کرنا شروع کیا اور کہا اللہ کی قسم، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم میں نے گھر بار مال اہل و عیال اور رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا مگر اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر، اور اے اہل بیت تمہاری رضا کی خاطر۔ پھر راضی کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سیدہ راضی ہو گئی۔ تو ہمارے لیے قابل قبول یہ ہے۔ وہ شیعہ کہتا ہے جی اس کو چاہیے تھا یہ اہل بیت کا دفاع کرتا۔ ارے بھئی ساری شیعت جس لٹریچر پر ہے اس لٹریچر پر تم آ جاؤ، تم بھی میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو۔ اسی بخاری میں ہے کہ ابو جہل کی بیٹی کا نکاح آیا، پیغام آیا مولا علی کی طرف، مولا علی نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لیں، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ دشمن خدا اور اپنے مصطفیٰ کی بیٹی کو کسی ایک شخص کے ہاں جمع، بنت عدو اللہ اور بنت رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک شخص کے ہاں یا ایک چھت کے نیچے۔ یہ شیعہ کہتے ہیں ایسی حدیث ہے ہی نہیں، کیا یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔
ایک شیعہ کا تو سوشل میڈیا پر بھی بیان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 3 4 کی قرآن میں اجازت اور حضور فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ لوگوں نے بنائی ہے، تو یہ کیوں ہضم نہیں ہو رہی بھائی؟ اور یاد رکھو ایک شیعہ عالم ہے بلتستان کا، اور ان سب کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے، یہ اس تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ جو باغ فدق کی کہانی ہے لوگوں نے گھڑی تھی، اور بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگوں کی گھڑی ہوئی یہ بات بخاری میں اور دوسری کتابوں میں آ گئی اور چل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ گئی نہیں، سیدہ کا مقام بھی اس سے بلند ہے۔ ہاں ایک شرف الدین موسیٰ اس بندے کا نام ہے، ہاں موسوی، آپ کو معلوم ہے نا یہ بات اس نے لکھی ہے۔ ہاں تو کیوں ایسا کرتے ہو یار؟ آؤ جو تمہاری امہات کتب ہیں ان میں سے کچھ باتیں سن لو۔ ہمارا دل میں یہ کہتے ہیں وہ نہیں گئی، ہاں نہیں گئی۔ یہ تحقیق کے مدارج ہوتے ہیں بھی، تحقیق کے دور ہوتے ہیں۔ ہماری ایک تحقیق کا دور تھا، ہم نے وہاں لکھ دیا۔ اب میں نے اس کی کتاب کو منگوایا ہے، اور مجھے ایک تو وہ PDF پڑھنا دشوار ہوتا ہے، اسکرین پر پڑھنا، میں اس کی وہ نکالوں گا، فوٹو کاپی کراؤں گا، اس کو پڑھوں گا، اس کے دلائل کیا ہیں۔ 3 ماہ بعد بھائی جس مقدس ہستی کو ان کے بابا کریم فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو میرے پاس پہنچے گا وہ آپ ہیں، اس کو کیا پڑی کہ یہ سمجھ لو اہل بیت کا جی دفاع کرتے، دفاع اہل بیت کا یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو بھونکو، یہ دفاع ہے۔ ہمیں ایسا کوئی دفاع مطلوب نہیں ہے۔ اور اس پر ایک یہ شیعوں نے بہت غصہ نکالا، لیکن پچھلے 2010 سے لے کر اب تک سب سے زیادہ میرا اپنا تجربہ ہے جی، میں لوگوں کو نہیں بتا، سب سے زیادہ جو گرم ہے وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سب سے زیادہ گرم تو ہیں بریلوی۔ ادب آداب سے، اختلاف کے جو آداب ہوتے ہیں اس سے بالکل آزاد، تمام مکاتب فکر میں جو ہیں وہ سب سے زیادہ کیا ہیں؟ بریلوی۔ وہ ایک جوید احمد صاحب ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، دیکھو سفید داڑھی والے، وہ کہہ رہے تھے میں نے سب سے زیادہ یہ پایا ہے، ہے جی۔ تو اس کے بعد آج کل پچھلے 2 مہینوں میں پتہ چلا کہ شیعہ ہے۔ کون ہے؟ اچھا، مجھے جس کسی سے کوئی ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ملا ہے نا 2010 کے بعد، یہ اہل بیت کی طرف آنے کے بعد، علم ملا ہے، رکھ رکھاؤ ملا ہے، علم کا ادب، علم کی تعظیم اور علمی تفوق جو ملا ہے نا مجھے، اور خود مجھے فائدہ ملا ہے، وہ دیوبندی اور پھر اہل حدیث، پھر پوری دنیا کا تجربہ نہیں ہے۔ میری کتاب پر پابندی لگنے لگی تو مولانا فضل رحیم صاحب آڑے آ گئے، انہوں نے فرمایا نہیں لگے گی۔ حافظ ظفر اللہ شفیق صاحب رکاوٹ بنے، انہوں نے کہا نہیں لگنی چاہیے، یہ کتاب اچھی ہے۔ حافظ ظفر اللہ شفیق خالد مسجد کیبلی گراؤنڈ کے خطیب، جہاں ملک کیا نام تھا، مرتضیٰ، ہاں، وہ خود تشریف لے گئے مولانا فضل رحیم صاحب کے پاس، کہا کہ اس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اور مولانا فضل رحیم صاحب کو مفتی محمد قادری نے بھی فون کیا، تو انہوں نے پابندی شرح خصائص علی پر نہیں لگنے دی۔ اور اہل حدیثوں نے بھی میرے ساتھ کافی ملاقاتیں کی، بعض اہل حدیثوں نے میرے گھر کی تعمیر میں مجھے پیسے بھی ادھارے دیے، اور وہ میں نے لوٹا بھی دیے۔ اب جو میرے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہوتے تو لوگ ہی ہیں نا، اب جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ تفضیلی ہیں اور قادری ہیں۔ کیا ہے؟ تفضیلی ہیں اور قادری ہیں۔ سنو، میں تفضیلی ہوں، لوگ چھپاتے ہیں، لوگ تفضیلی کو گالی سمجھتے ہیں۔ میں حضرت مولا علی کو ہی افضل نہیں سمجھتا، میں ان 2 بچوں کو بھی افضل سمجھتا ہوں جن بچوں نے کوئی عبادت نہیں کی تھی اور ان کو جنت کی سرداری مل گئی۔
جس طرح تو بحیثیت امتی پچھلی تمام امتوں سے خود کو افضل سمجھتا ہے، لیکن عمل کی کارکردگی کے بغیر۔ باقی رہی وہ حدیث میں نے ایک مرتبہ بیان کی تھی کہ سیدہ کہول اہل الجنہ، اس کی کوئی روایت، کوئی سند کیل و کال سے محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے ایک موقع پر میں نے کہا یہ در حقیقت گھڑی گئی ہے، اور اس کی ایک بار سندوں میں تو یہ ہے کہ بوڑھوں کے بھی شیخین کریمین سردار ہیں اور جوانوں کے بھی۔ ایک میں کہول کے ساتھ شباب بھی آ گیا ہے، تو اس میں خریدنے وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے خریدا ہے حقیقت تفضیل میں۔ میاں افضلیت کے لیے صحیح حدیث بھی نہیں، متواتر حدیث چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اور اس کو کسی نے، اور یہ کیا ہے جی جو وہ بوڑھوں کے مراد یہ ہے کہ جو یہاں بوڑھے مریں گے تو وہ ان کے وہاں سردار ہوں گے، ایسے تکلفات ہے، وہاں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں، یہاں جو بوڑھے مریں گے۔ ہاں تو وہ بوڑھے، کہول تو حسنین کریمین بھی شہید ہوئے لیکن عمر تو کہول تھی، بولیے، پھر ان کے بھی سردار۔ یہ غلط ہے، لوگوں نے گھاڑ لیے ہوئے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے اس کو امام سیوطی نے، محمد بن جعفر القطانی نے، علامہ مرتضی زبیدی اور دوسرے محدثین نے کہا ہے متواتر حدیث ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب ہے۔ تو میں تو ان سے بھی افضل نہیں سمجھتا کسی صحابی کو، میں ان بچوں سے بھی افضل نہیں سمجھتا۔ وہ اور مولوی ہوں گے جو کہیں گے جی میں تو وسیل ہی نہیں ہوں، میں یہ ہوں، میں جمہور کے نزدیک بھی افضل نہیں سمجھتا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو یا کسی صحابی کو۔ ہاں میرے بعد مشائخ ہیں وہ کہتے ہیں اجماع امت تو نہیں ہے تفضیل صدیقی پر، جمہور ہے، جمہور بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ کیا؟ ہاں ایسے دعوے ہیں، تحکم ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سمجھ لیں کسی بھی مسئلے پر آپ بھی ڈٹ نہ جائیں جب تک کہ مکمل طور پر شرح صدر نہ ہو جائے، اور ڈریں بھی نہیں۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں میں تفضیلی ہوں، ہاں جی، تو جس کسی نے میرا کوئی ممبر کھونا ہے کھولے، مسجد پہلے کھو چکی، اور انشاءاللہ ادارہ اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرمائے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ ہاں دنیا دیکھے گی، ہاں پوری دنیا بریلویت دیکھے گی۔ یہ میرے استاد ہیں جی علامہ غلام رسول سعیدی۔ یہ دیکھیں جی، یہ مذہب میں بند رہنے کا کیا بولا تھا؟ نقصان۔ یہ جی ان کا یہ اچھی بات یاد آ گئی جی۔ طبع اول فروری 2003، طبع ثالث نومبر 2005، ایک ہی طبع چل رہا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی۔ انہوں نے، ان کو ذوق پیدا ہوا علامہ صاحب کو، تو سیدہ کی شان میں، سیدہ فاطمہ کی شان میں، ہم موضوع سے نہیں ہٹتے، یہ سیدہ فاطمہ کا یوم ہے، ان کی شان میں انہوں نے احادیث جمع کی، اور 40 احادیث کے درپے ہوئے کہ 40 حدیثیں جمع کرنے والا۔ تو اس میں ایک حدیث یہ لے آئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے الفاظ ہیں جی، حدیث کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی پردے کی اوٹ سے ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو۔ کون؟ اہل محشر۔ ہمارے بعض اساتذہ فرماتے تھے اہل محشر میں کون کون ہوگا؟ فرماتے ہیں اے انبیاء، اے صلحاء، اے شہداء، اے صدیقین، اے کتب، اے غوث، سب نظریں جھکا۔ اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو حتیٰ کہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں۔ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، مستدرک، موجم کبیر، موجم اوسط، الکامل ابن عدی، مسند فاطمہ سیوطی، اور جامع صغیر فلاں فلاں، 12-13 حوالے دیے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی نے۔
پھر انہوں نے اعتراض کیے، فلاں کہتا ہے یہ موضوع ہے، فلاں کہتا ہے یہ ضعیف ہے، فلاں کہتا ہے یہ. انہوں نے پھر علامہ سیوطی کا کلام نقل کیا اور وہ کافی لمبا ہے. کیسے نے نقل کیا؟ یہ یاد رہے، کلام سیوطی کا نقل کر کے ان کی کتاب کا حوالہ دیا. پھر لکھا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کی جس سند کو ذہبی اور ابن جوزی نے موضوع کا کیا ہے وہ حضرت علی کی روایت ہے، اور حافظ سیوطی نے تصریح کیا ہے کہ الغیلانیات میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح ہے ایسی ہی. اور خطیب نے الحسن بن ابی بکر کی سند سے جو حضرت عائشہ سے حدیث روایت کی ہے اس کا کوئی حکم بیان نہیں کیا. اور باقی روایات میں متروک، مرترب یا مجہول راوی ہیں جو زیادہ سے زیادہ ضعیف روایات ہیں. آخر میں یہ آپ مجھ سے لے لینا جی، یہ جلد 7 ہے، اس کا صفحہ نمبر 913 ہے، اور حدیثیں جو ان 30-40 جمع کی ہیں وہ پیچھے سے چلی آ رہی ہیں. صفحہ نمبر 913 تبیان القرآن جلد 7. لکھتے ہیں اللہ تعالی حافظ سیوطی کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے اس حدیث کی سندوں کو بے غبار کر دیا. میں نے اس حدیث کی سند کی تصحیح میں بہت محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ کون کہہ رہے ہیں میں نے اس حدیث کی سند کی تصحیح میں بہت محنت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ کون سا سال ہے جی؟ 2005-3. ٹھیک ہے، یہ یاد رہے. یہ وہ مقام ہے جہاں ان کو ذوق ہے کہ سیدہ کی شان میں احادیث کو زیادہ سے زیادہ درج کر دے. اس مقام پر یہ اس ذوق کے تحت. پھر اسی طرح ان کا ذوق ہوا تو انہوں نے نعمت الباری میں 2012 میں طبع اول میں انہوں نے پھر یہی حدیث جمع کی، درج کی، اور درج کر کے آگے نکل گئے. یہ ہے نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری جلد 6 صفحہ نمبر 81 پر یہ حدیث، صفحہ نمبر 81. پھر صفحہ نمبر 898، کوئی سال 1.5 سال تو اور لگا ہوگا نا. ہاں 81 اور 898 پر یہ حدیث جمع کی اس مقام پر کہ کیا سیدہ فاطمہ امہات سے بھی افضل ہے؟ علامہ سعیدی امہات سے افضل ہونے کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے امہات افضل ہیں، سیدہ ان سے. حالانکہ کئی حدیثوں کے خلاف، خود حدیثوں کے متن کے خلاف ہے ان کا یہ موقف. یہاں انہوں نے یہ حدیث نقل کی اور نقل کر کے کہنے لگے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی عباس ہے، دارقطنی نے کہا وہ کذاب ہے، ذہبی نے قسم کھا کر کہا یہ حدیث موضوع ہے. 2005 میں کیا کہا کہ سیوطی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے بے غبار کر دیا. اور میں نے اس حدیث کی سند کی تحقیق میں، تصحیح کی تحقیق میں محنت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہاں کسی کے ساتھ مفاضلہ نہیں تھا. مفاضلہ کہتے ہیں مقابلے کو، فضیلتوں کا تقابل نہیں کر رہے تھے. یہاں تقابل کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں 898 صفحے سے پہلے آپ ہیڈنگ دیکھ لیں خود. جہاں تقابل کرنے پر آئے نا وہاں اس حدیث کو اڑاتے. کیوں؟ کہ وہ مذہب گرتا تھا جس مذہب کے اندر. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اور یہ میرے استاد صاحب. ہاں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھی تبیان القرآن میں لکھا تھا تو پر اسی کو پکڑا ہوا ہے. لکھا تھا، لکھا ہوگا. میں بڑا دفاع بھی کرتا تھا بعض شخصیات کا، اب نہیں کرتا ہوں. حضرت کیا یہ کوئی اسلوب ہے کہ جب آپ تنہا کسی کا فضائل بیان کر رہے ہیں تو اس کو ضعیف کو بھی قبول کر کے اس کو اس طرح اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ حدیث کو، لیکن جیسے تقابل آیا نہیں اصول نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے.
نہیں یہ اسلوب نہیں ہے، مذہب کے ساتھ یہ اندھا پن ہے، اندھا پن ہے جی، یہ اصول نہیں ہے، اصول تو اندھے پن کا نہیں ہے، یہ تعصب ہے۔ کیا ہے تعصب؟ اسے کہتے ہیں کسی کی ضد میں حق سے آنکھیں بند کرنا۔ تعصب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ضد میں۔ ہاں، وہ ایک مرتبہ بہاولپور میں جلسہ ہو رہا تھا، تو میرے مرشد کریم جو میرے استاد بھی تھے، تو اس جلسے میں تقریر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا اکثر جلسوں میں لوگ نام پکار دیتے تھے کہ وہ آئیں گے، اگرچہ کہا بھی نہیں ہوتا تھا، تاکہ 3 دن بھی جلسہ آئے تو لوگ ان کی خاطر آتے ہی رہیں، وہ اتنے مقبول تھے۔ تو بٹھا دیتے تھے، آئے بیٹھے ہیں جی، کمرے میں ہیں جی، آرام فرما رہے ہیں، ابھی آتے ہیں، یہ بھی کہتے رہتے، پورا دن گزر جاتا تھا۔ تو جب وہ آ گئے تو سریکی موومنٹ جو ہے نا اس وقت اٹھی ہوئی تھی، کوئی 86-87 کی بات ہے، تو وہ لوگ آ گئے، سریکی والے لوگ، کوئی تاج محمد لگا اور فلانا فلانا، تو اس کا ذکر کیا۔ اب استاد سے بھی بیٹھے تھے، جب استاد صاحب کی تقریر کی باری آئی تو فرمایا، بابا ہم اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک وضاحت کرنا چاہتے ہیں، ہماری صدارت میں یا ہماری موجودگی میں یہ بات کہی جا رہی تھی، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جی کیا؟ فرمانے لگے، سریک کی نعرہ نہ لگاؤ، کہو لاہور بہت دور ہے، بہاولپور کو یا ملتان کو یا یہاں کے کسی علاقے کو صوبہ بناؤ تاکہ لوگوں کو سہولت ملے، زبان کا نعرہ مت لگاؤ۔ یہ تعصب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب ایک تعصب قومیت کا ہوتا ہے، ایک تعصب مذہب کا ہوتا ہے، کوئی تعصب لسانیت وغیرہ یہ ہوتے ہیں نا، علاقیت تعصب ہے جی۔ میں یہاں صرف مسائل قرآن و سنت کا مزاج سمجھانے کے لیے ایک اور بات بھی کر دوں۔ میں آیا تھا مسجد الفاروق، شالمار ہسپتال، درس روڈ، باغبان پورہ، لاہور میں۔ پہلے دن آیا، پہلے دن 2 گھنٹے بعد مجھے وہ مسجد مل گئی اور 8.5 سال رہا۔ تو کراچی اور لاہور کے مزاج کا سب تو میں نہیں سمجھتا، عمومی مزاج کا یہ فرق ہے کہ کراچی میں چودراہٹ نہیں ہے، لاہور میں چودراہٹ۔ لاہور کا چودھری چاہتا ہے کہ مسجد کا مولوی باہر نکلے تو چودھری نے جہاں کرسی اور ٹیبل لگا کر وہ بیٹھا ہوا ہے نا، مولوی بھی آ کر وہاں بیٹھے جہاں دوسرے آ کر بیٹھتے ہیں۔ کراچی میں اگر مولوی کسی دکان پر، کسی کے سامنے، کسی کے ہوٹل میں ایسے خام خواہ بیٹھے تو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہاں ایک چودھری تھا، میں شروع میں سودا خود لینے کے لیے جاتا تھا، تو وہ کہتا تھا لام صاحب، تو عین وین نہیں، لام صاحب اور بیٹھو۔ تو اب مجھے یہاں کے مزاج کا بھی ادراک نہیں تھا، تو ہاں جی بیٹھیں گے جی، میں آگے نکل جاتا تھا سودا لے کر۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری توہین کرتا ہے۔ ہاں جی 2-4 ماہ بعد جی اس نے اپنے جیسے بوڑھے بندے جو ہے نا چودھری ساتھ ملا لیے، اور متولی صاحب تھے، وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کے پاس چلے گئے جی، اور بہانہ زبردست ڈھونڈا۔ انہوں نے کہا جی یہ جڑی تقریر کرتے ہیں نا اردو تے بڑی گاڑھی اردو ہوندی ہے تے سانو یہ سمجھ نہیں آتی، تے انہوں چاہیے کہ پنجابی ہے تقریر۔ مجھے پنجابی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا، تو کہنے لگے کہ مرزا عبد الرحیم صاحب متولی کہنے لگے بہانہ انہوں نے زبردست ڈھونڈا ہے، اور آپ کو پنجابی آتی نہیں ہے، تقریر آپ نہیں کر سکتے پنجابی میں، یہ جمعہ کے دن کھڑے ہو جائیں گے ہاں، اور کہیں گے کہ بھئی مولانا صاحب تہاڈی تقریر سانو سمجھ نہیں ہوتی، پنجابی کرو، اور آپ اسی وقت فیل۔ میں نے کہا جی آپ بے فکر ہو جائیں، میں ناراض نہیں ہونے دوں گا جی۔ وہ کھڑے ہو گئے جی، واقعی کھڑے ہو گئے۔ اس کے کھڑے ہونے پر دوسرے بڈھے بھی ہاں جی آؤ جی وہ سمجھ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جی آپ حضرات کا جو جذبہ ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، میں قرآن کو پشت نہیں کر سکتا، حدیث کے بھی مطابق ہے، قرآن کے بھی مطابق ہے۔ میں پنجابی زبان کا انکار کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا۔ بندوں نے سمجھا کہ یہ طنز کر رہا ہے۔ میں نے کہا جی طنز نہیں ہے، واللہ میں پنجابی کا انکار کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا، قرآن میں ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے پنجابی کا منکر کافر؟ میں نے کہا قرآن میں ہے، تو سورہ روم میں ہے
کم اور تمہاری زبانوں کو اور تمہارے رنگوں کو مختلف بنانے والا بھی. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کالا اس کی مخلوق نہیں ہے اور چٹا ہے؟ ہاں جی. عربی اس کی مخلوق ہے، السنتکم، عربی زبان والا اس کی مخلوق ہے، اور غیر عربی جو اجمی ہے وہ مخلوق نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ سندھی زبان اس کی مخلوق نہیں، پشتو زبان اس کی مخلوق نہیں، انگلش زبان اس کی مخلوق نہیں، پنجابی بھی اس کی مخلوق ہے، سریکی بھی. ساری زبانیں اس نے پیدا کی ہیں، ایک زبان پر کئی بولیاں. ہاں جی. ان فی ذلک لآیات للعالمین. زمین و آسمان کے خالق ہونے، رنگوں اور زبانوں کے مختلف ہونے میں، عالمین، عالمین نہیں، عالمین، جاننے والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانی ہے. اور میں نے کہا یاد رکھو، زبان کا تعلق قوم اور کاسٹ کے ساتھ نہیں ہے. اگر قوم کے ساتھ ہوتا تو ہر سید عربی بولتا ہے. اس کا تعلق علاقہ سے ہے. جس علاقے میں کوئی پیدا ہوگا وہ وہاں کی بولی بولے گا. میں نے کہا میں سریکی علاقے میں پیدا ہوا ہوں، سریکی پٹی میں، مجھے سریکی آتی تھی، وہاں سے اٹھا ہوں سیدھا کراچی گیا ہوں تو وہاں اردو بولی بولی جاتی ہے تو میں اردو میں بیان کر، جب سریکی ہو کر میں اردو بیان کر سکتا ہوں تو پنجاب بھی تو سریکی کے قریب ہے. ہاں تو کیا سمجھتے ہو کہ میں پھر یہاں آ گیا ہوں مجھے پنجابی نہیں آئے گی؟ وہ سب لوگوں نے کہا آ جائے گی. آئے گی جی، کیوں نہیں آئے گی جی؟ تو آئے گی. جمعہ ہو گیا تو مرزا صاحب سامنے آئے، متولی صاحب. میں نے کہا جی اس مسجد میں جب تک رہوں گا پنجابی میں کبھی بھی تقریر نہیں کروں گا. میں کیوں؟ میں نے کہا پنجابی سے انکار نہیں ہے لیکن مطالبہ شرارت پر مبنی ہے. کہنے لگے آپ نے بچا لیا اپنے آپ کو. میں نے کہا اللہ نے بچایا جی. آپ سمجھ گئے؟ یہ قرآن میں سب کچھ ہے. یہ تعصب ہے کہ یہ آگے آئے تو بس اس کو بس کک مارو. یہ ہمارے ایک اور متولی بیٹھے ہیں جی، یہ ذرا کھڑے ہو جائیں زیارت کروائیں. میں ان کی مسجد میں 4-5 سال جمعہ پڑھاتا رہا ہوں. ایسے ہے نہیں 4 ساڑھے 4-5 سال ہے. کیوں بھائی صغیر؟ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ بڈھے کہتے ہیں جی ان کی تقریر سمجھ نہیں آتی. کہا تھا نا آپ نے؟ ہاں ہاں. میں نے کہا تھا ان کو 2 آیتیں سنائی. میں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو کہا یار کیوں ڈنڈی مارتے ہو ناپنے میں تولنے میں؟ اور شعیب علیہ السلام کو حضور نے فرمایا خطیب الانبیاء ہیں. کیا ہیں؟ اب انہوں نے حضور کی امت کو آ کر تو تقریر نہیں کی نا، اپنی امت کو کرتے رہے نا. ان کو لقب دیا ہے خطیب الانبیاء ہے. خطیب الانبیاء کی تقریر سمجھ نہیں آتی قوم کو. اور کم نہ تولو، کم نہ ناپو، اشیاء میں ملاوٹ نہ کرو، بقیت اللہ خیر لکم، جو نفع تمہیں بچ جائے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں ڈنڈی مارتے ہو تجارت میں؟ تو کیا کہنے لگے؟ یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء. شعیب یہ جو اٹھک بیٹھک تو کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، یہ تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے ہم ماں باپ کے دین کو بھی چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی کرنا بھی چھوڑ دیں؟ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فیہ. اے شعیب جو تو گالیاں یعنی تقریریں کرتا رہتا ہے نا، بہت زیادہ باتیں کرتا رہتا ہے، ما نفقہ، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. ہمیں یہ ما نفقہ کثیرا، جو بہت کچھ تو کہتا رہتا ہے وہ ہمیں سمجھ وَإِنَّا لَنَرَاكَ ضَعِيفًا، تو ہم میں کمزور ہے. وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر رشتہ دار نہ ہوتا تو تجھے مارتے. سمجھ نہیں آتی تو کیوں غصہ ہے؟ سمجھ نہیں آتی تو مارتے کیوں ہو؟ ہاں. پھر دوسری آیت یہ پیش کی تھی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، سورہ محمد کی آیت ہے کہ آپ کی ان میں سے کچھ لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں. حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں. قالوا للذین اوتوا العلم، تو سمجھدار لوگوں کو کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ انہوں نے کی کہہ رہے سن. سمجھنا نہیں چاہتے. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ جو کہتے ہیں ابھی ابھی ماذا قال آنفا کے معنی ابھی ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے محمد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو سب سمجھ آتا ہے جو کچھ کہہ رہے تھے، لیکن طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر ہے. یہ تعصب سمجھا رہا ہوں.
مکتب کا تعصب، مذہب کا تعصب، مکتب فکر، سکول آف تھاٹ، قومیت کا تعصب، لسانیت کا تعصب، بعد آ جائیں ہر تعصب سے، حق کی طرف آ جائیں. وما علینا الا البلاغ.